اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين المهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. صلاة وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اور تمہارا پالنے والا یہ کہتا ہے تم مجھے پکارو میں تمہارا جواب دوں اور وہ لوگ جو تکبر کے عالم میں میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں داخل کیے جائیں. آج کی یہ محفل کہ جو منسوب ہے امام زمان امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت بسعادت سے، لہذا سب سے پہلے امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں اور اس کے بعد تمام مومن و مومنات کی خدمت میں اس ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کی جاتی ہے. اور ساتھ ہی یہ محفل پر نور ہے. ہمارے قبلہ و کعبہ مولانا آغا داودانی بھی تشریف لائے ہیں اور یہاں موجود ہیں، جو پہلے بھی یہاں مجالس سے خطاب فرما چکے ہیں اور آپ لوگ فیضیاب ہو چکے ہیں. خدا ان کو دین حق کی خدمت کی اور زیادہ توفیق عطا فرمائے اور ائمہ علیہم السلام سے زیادہ قرب عطا فرمائے. صلوات پڑھیں بر محمد والے. آج کا یہ جشن اور ائمہ علیہم السلام سے منسوب تمام جشن اور تمام ایام عزا منانا اس بات کی علامت ہیں کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں. بعض دفعہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ امام حسین کا اتنا غم مناتے ہیں، اتنا ان کا ذکر کرتے ہیں، اتنا رسول اللہ کا نہیں ہوتا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ امام حسین کا ذکر ہم کرتے ہی اس لیے ہیں کہ آپ جانشین رسول اللہ ہیں، آپ نواسہ رسول ہیں اور رسول نے آپ کا احترام بتایا، لہٰذا آپ کا احترام اور پھر امام حسن کا احترام کہ جن کا بہت بلند مقام ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں اور امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، اور اتنا کافی ہے کہ جب تک امام حسن حیات رہے امام حسین ہمیشہ اپنے بڑے بھائی کے ادب میں خاموش رہے، ہمیشہ نگاہیں جھکی رہیں اور کندھے اپنے بڑے بھائی کے احترام میں کہ جو امام وقت تھے جھکے رہے. اور آج اسی بھائی کا ولادت کا یہ جشن ہے. یہ سوچنا کہ کسی کا ذکر کم ہے کسی کا ذکر زیادہ، ایسا نہیں ہے.
بلکہ اہل بیت میں سے جس کا بھی ذکر ہو گیا وہ سب کا ذکر ہے، کسی ایک کا ذکر ہو گیا وہ تمام معصومین کا ذکر ہے۔ یہ چیز ذہن میں رہے۔ ایک سوال ممکن ہے کبھی آپ کے ذہن میں بھی آیا ہو، اور اگر نہیں آیا تو شاید آج ضرور آ جائے۔ ایک بڑے عرفا میں سے کسی سے سوال کیا ایک صاحب نے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ عید کے دن اتنی خوشیوں کے باوجود دل عصر کے وقت تقریباً یا بالفاظ دیگر شام کے وقت اکتا سا جاتا ہے، محزون سا ہو جاتا ہے، لیکن عصر عاشور اس کے باوجود کہ انسان کا ٹائم ٹیبل بدل چکا ہوتا ہے، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، صفائی ستھرائی، ہر چیز میں رد و بدل آ چکا ہوتا ہے۔ کوئی رات کو کہیں سو گیا، اٹھ کے آ گیا، صبح نہایا نہیں نہایا، بال کیسے ہی ہیں، لیکن جب عصر عاشور آتی ہے تو اس وقت انسان کا دل نورانی ہوتا ہے، ایک اطمینان سا ہوتا ہے، نا کہ خوشی، ایک اطمینان سا ہوتا ہے، جبکہ فزیکلی طور پہ اس کا ٹائم ٹیبل خراب ہو چکا ہے، ہر اعتبار سے یہ ڈسٹرب ہے، رات کو نیند پوری نہیں ہوئی ہے، دن میں یہ ادھر ادھر روڈوں پہ ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ عصر عاشور اس کو ایک اطمینان سا ہے؟ یہ سوال کیا ایک بڑے عرفا میں سے کسی ایک سے، تو آپ نے جواب دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ معصوم کی روایت ہے، شیعتنا خلقوا من فاضل طیننا، ہمارے شیعوں کو خلق کیا گیا ہے ہماری بچی ہوئی مٹی سے، وطحنوا من فاضل مائنا، اور ہمارے بچے ہوئے پانی سے ان کے خمیر کو گوندھا گیا ہے، یفرحون فی فرحنا ویحزنون فی حزننا، یہ ہمارے غم، یہ ہماری خوشیوں میں خوشی مناتے ہیں اور ہمارے غم میں غم مناتے ہیں۔ یہ ایک ہونڈا سیوک ہے E24517، اس کی جو لائٹس ہیں وہ آن ہیں، ہونڈا سیوک E24517۔ اور جیسا کہ پہلے عرض ہوا کہ اس وقت ایک طرف سے ہمارے قبلہ و کعبہ مولانا داؤدانی صاحب تشریف لا چکے تھے، اور ساتھ میں نور قبلہ و کعبہ حجت الاسلام آغا کشمیری تشریف لائے، محفل اور زیادہ نورانی ہو گئی، اور ان کی خدمت میں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ اور ان دونوں بزرگان سے، البتہ وہ بزرگ معنی یہ نہیں کہ ہم سے بڑے ہیں یا ہمیں چھوٹا بننے کا شوق ہو رہا ہے، بالآخر یہ بزرگ دین کی ان کی خدمات ہیں، دونوں بزرگان سے معذرت کا طالب ہوں کہ ان کی موجودگی میں لب کشائی میں انشاءاللہ معاف فرمائیں گے۔ یہ جواب دیا انہوں نے، شیعتنا خلقوا من فاضل طیننا یفرحون فی فرحنا ویحزنون فی حزننا، عاشور تو حزن کا دن ہے، عاشور تو خوشی کا دن نہیں ہے، بس یہ دل کو اطمینان کیسا ہے، اور عید کا دن خوشی کا دن ہے۔ وجہ کیا ہے کہ عصر عاشور اطمینان نہیں ہے، انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ رات بھر کی یہ صفائی ستھرائی، ڈیکوریشن پیسز، یہ نیا فرنیچر، نئے پردے، یہ خریدنا وہ خریدنا، یہ کھانا وہ کھانا، لیکن آپ کو محسوس ہوگا کہ ماہ رمضان میں پھر افطاری سے پہلے انسان کا دل مردہ نہیں ہوتا ہے، لیکن عید کے دن آپ کو محسوس ہوگا عجیب حزن و ملال کسی کیفیت۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس کا راز یہ روایت ہے۔ اب اس کو انہوں نے بیان کرنا شروع کیا کہ وجہ کیا ہے کہ محرم میں لوگ گناہوں کو ترک کر دیتے ہیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے ہیں، گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں، اور امام کی خوشنودی کے لیے کام انجام دیتے ہیں۔ ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو گناہوں سے بچتی ہے، مخصوصاً 9 اور 10 کو، اور پورے یہ 2 دن ائمہ علیہ السلام کی خوشنودی میں گزر جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے کہ جب عصر عاشور امام زمان کی خدمت میں اعمال پیش ہوتے ہیں مومنین کے، اور وہ مومنین کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سوگ منایا میرے جد کا، گناہوں سے یہ محفوظ رہے، تو اسی لحظے امام کو ایک اطمینان ہوتا ہے، اور اس اطمینان کا نتیجہ یہ ہے کہ عین اس وقت، کیونکہ ہمارا ان سے ایک رشتہ ہے، ہمارے دلوں کو بھی ایک اطمینان سا ہوتا ہے۔ لیکن عید میں اور کسی اور ایسے دن کہ جب انسان کثرت سے گناہ کرے،
ماہ رمضان میں انسان گناہوں سے بچتا ہے، لیکن عید کے دن گناہ، بے پردگی، حتیٰ گانا بجانا، خواتین جو میک اپ سے بچی ہیں عید کے دن میک اپ ہو رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے کہ جب عصر عید امام مومنین کے اعمال پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو آپ کا دل محزون ہو جاتا ہے، اور اس حزن کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا دل بھی محزون ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم جتنے بھی گناہگار کیوں نہ سہی بالآخر امام سے محبت تو کرتے ہیں، کتنے ہی برے کیوں نہ سہی ان کے دشمنوں کی تعریف کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہو سکتے۔ ہمارا بدترین آدمی بھی ان کے دشمنوں کی تعریف کے لیے تیار نہیں ہوگا اگر اس کو لاکھوں بھی دیے جائیں۔ ہمارا بدترین آدمی بھی ائمہ کے بغض کے لیے تیار نہیں ہو سکتا اگر اسے کروڑوں بھی دیے جائیں۔ اب اگر اس دوران گناہ ہو جائیں تو گو کہ خدا بعد میں معاف شاید کر دے، لیکن انسان یہ سوچے کہ میں ائمہ سے محبت کرنے والا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں سے ائمہ محزون ہو جائیں۔ لہذا جتنا بھی انسان جشن منائے، جتنا اس پہ خرچہ کرے، ائمہ کے ذکر کو زیادہ سے زیادہ کرے، یہ ایک بہترین عبادت ہے۔ اور امام حسن کا ذکر وہ ذکر ہے کہ جب آپ کا ذکر ہوتا ہے تو معاویہ کے چہرے سے پردہ اٹھتا ہے، مخصوصاً جب کہا جاتا ہے کہ آپ کی معاویہ سے صلح ہوئی۔ بظاہر لوگ سوچتے ہیں کہ صلح کے بعد شاید اس کے چہرے سے پردہ نہیں ہٹا، یہ نادانی کی بات ہے۔ جب لفظ صلح استعمال کیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی جنگ تھی، دو بھائیوں میں صلح نہیں ہوتی، دو بھائیوں میں صلح صفائی نہیں کرائی جاتی، دو بھائیوں کو جن میں اختلاف نہ ہو ان میں ملاپ نہیں کرایا جاتا۔ یہ کہنا کہ معاویہ نے امام حسن سے صلح کی، اس کا مطلب ہے کہ یہ جنگ ہو رہی تھی۔ کس سے جنگ ہو رہی تھی؟ نواسہ رسول سے، کہ جو 5ویں خلیفہ تھے۔ یہ ذہن میں رہے، خلفائے راشد 4 نہیں ہیں، 5 ہیں۔ یہ عام طور پہ مشہور ہو گیا ہے کہ 4 ہیں۔ تاریخ الخلفاء سیوطی میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی ایک روایت ہے جو ہمارے حساب سے نہیں، برادران اہل سنت کے حساب سے ہے، کہ رسول اللہ کی خلافت کے ایام ہے 30 سال، اور 30 سال کے بعد ہے ملوکیت امام حسن کی امامت کے، اور خلافت کے 6 مہینے انہی 30 سالوں میں ہیں۔ لہٰذا امام حسن 5ویں خلیفہ ہیں۔ یہ کون شخص ہے کہ جس نے جنگ کی ایک دفعہ 5ویں خلیفہ سے، ایک دفعہ 4تھے خلیفہ سے؟ لہٰذا جب کہا جاتا ہے صلح امام حسن تو باطل کے چہرے سے نقاب اٹھ جاتا ہے، بالکل ایسا ہی جیسے واقعہ کربلا کے بعد اس کے بیٹے کے چہرے سے نقاب۔ اور پہلے بھی ایک دن بیان ہوا، اور آپ کو واقعی کی صورت میں بیان کیا کہ ایک صاحب نے راستے میں ایک سفر میں ہم سے کہا، جب ہمارا نام پتہ چلا کہ ہمارے مومنین سے تعلقات ہیں اور یہ اور وہ مجلس میں آتے ہیں اور یزید یوں اور یوں اور یوں اور یوں اور یوں، تو ہم نے کہا یہ چیزیں تو انڈرسٹوڈ ہے کہ یزید ایسا تھا، کبھی آپ نے اس کے بارے میں سوچا کہ یزید کو لایا کون تھا؟ تو ایک دم سے ان کو شوق سا لگا، کہنے لگے ہاں بات تو آپ نے صحیح کہی، کون لایا تھا؟ ہم نے کہا اس کا باپ لایا تھا، اور کون لایا تھا؟ یہ جاننے کے باوجود کہ فاسق ہے، فاجر ہے، زانی ہے، شرابی ہے، کھلم کھلا گناہ کرنے والا بیٹا ہے، اس کو مسلمانوں پہ مسلط کیا۔ لہٰذا نہ سوچیں کہ صلح امام حسن کوئی معمولی واقعہ ہے اور کوئی ایسا کام ہے کہ دشمنوں کے چہرے سے نقاب اس کے ذریعے سے نہیں اٹھ پائی، نہیں، صلح امام حسن سے بھی دشمن کے چہرے سے نقاب ہٹ گئی۔ اب جب دشمن کے اور باطل کے چہرے سے نقاب ہٹ گئی، اس کا مطلب ہے ائمہ کامیاب ہو گئے کہ یہ باطل ہے، نہ اس باطل سے توحید لینی ہے، نہ نبوت لینی ہے، نہ اس سے خلافت لینی ہے، نہ اس سے قرآن لینا ہے، نہ اس سے عقائد لینے ہیں، نہ اس سے احکام لینے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اگر سب کچھ لینا ہے تو صرف ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام سے لینا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ اور ساتھ ہی وہ سلسلہ کہ جو ائمہ کی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو نتائج نکالے گئے کہ دعاؤں کی کیا خصوصیات ہیں، کب کرنی چاہیے، کب بہتر ہے، کس جگہ پہ کرنی چاہیے۔ کل ہماری گفتگو دعائیں جن جگہوں پہ بہتر ہیں وہاں پہ ہو چکی۔ اب ایک موضوع یہ تھا کہ دعا کرنے سے پہلے چند امور پہ توجہ رکھنی چاہیے اور چند امور کو انجام دینا چاہیے، جن میں سے کچھ بیان ہو گئے۔ ایک بہت اہم امور وہ ہے کہ انسان ہمیشہ نماز کی پابندی کرے۔ حضرت حمیدہ خاتون صلوات اللہ وسلام علیہا بیان فرماتی ہیں حضرت ابو بصیر سے کہ اگر آپ ہوتے تو دیکھتے کہ آخر وقت میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو جمع کیا، سب کو بلایا اور
ہم یہ سمجھ گئے کوئی اہم کام ہے، اور جب سب جمع ہو گئے تو اس کے بعد ایک چیز کہی، اور وہ یہ تھی لا تنالوا شفاعتنا من استخفص بالصلاۃ، ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچ سکتی کہ جو نماز کو سبک سمجھے، نہ کہ تارک الصلاۃ ہو، کم اہمیت دے۔ لہٰذا دعاؤں کی قبولیت میں ایک بہت بڑا دخل ہے باقاعدگی سے نماز پڑھنے والی، لہٰذا اس جانب توجہ رکھنی چاہیے۔ اسی طرح پہلے بیان ہو گیا انسان ہر عالم میں ہر جگہ کہیں بھی دعا مانگ سکتا ہے، لیکن یہ جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں وہ ہیں کہ جن سے دعاؤں کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ انسان غسل اور وضو کیا ہوا، یعنی حدث سے اور خبث سے پاک ہو، پھر اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں اگر دعا کرتا ہے تو یہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی روایتوں میں بیان ہوا، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ جب میرے والد کو کوئی حاجت ہوتی تھی، یہ روایت پہلے بھی بیان ہوئی، تو آپ زوال کے وقت دعا فرماتے تھے، البتہ اور اوقات میں بھی دعا فرمائیے، لیکن زوال کے لیے خاص روایت ہے کہ زوال کے وقت دعا فرماتے تھے اور خوشبو لگاتے تھے۔ لہٰذا دعا سے پہلے اگر انسان خوشبو لگائے تو بہتر ہے، بالکل ایسے ہی جیسے نماز سے پہلے اگر خوشبو لگائے تو 70 نمازوں سے بہتر ہے ایک یہ نماز۔ خوشبو لگائے، خوشبو کیسی بھی ہو، الکوہلک اور نان الکوہلک دونوں چلتی ہیں۔ بعض دفعہ سوچا جاتا ہے کہ شاید وہ نجس ہے، ایسا نہیں ہے، وہ الکوہل صنعتی اور پاک ہے۔ اگر کسی کے پاس یہ ان میں سے پرفیوم نہ بھی ہو، حتیٰ کہ پاؤڈر کا بھی استعمال کر لیں کہ جس میں خوشبو ہو، یہ سب کافی ہے۔ لیکوڈ ہونا اور کپڑوں ہی پہ لگنا کافی نہیں ہے، بلکہ جس اعتبار سے بھی خوشبو استعمال کی جائے وہ کافی ہے۔ کسی کے پاس نہیں ہے، نہا کے آتا ہے، خوشبودار صابن ہے، یہ خوشبو مانی جائے گی، اور اس کا بھی ثواب۔ ایک اور چیز جو امام نے فرمائی کہ خوشبو لگا کے اور صدقہ دے کے دعا فرماتے تھے۔ جب انسان پریشان ہو، بعض دفعہ انسان کو شیاطین بہکاتے ہیں، خواب آ گیا، مخصوصاً خواتین اس جانب توجہ کریں جن کے بچے دور ہوتے ہیں، وہ عام طور پر پریشانی ہوتی ہے، سب کو پریشانی ہوتی ہے، ہمیں بھی ہوتی ہے۔ بچے دور ہیں، اسکول سے نہیں آئے، شیطان بہکاتا ہے، سب سے اہم کام یہ انسان خدا پہ توکل کرے، ائمہ سے توسل کرے، کچھ دعائیں پڑھے اور فوراً صدقہ دے دے جتنی مقدار میں ہو سکے۔ صدقہ انسان جتنی زیادہ مقدار میں دے اور جتنی زیادہ تعداد میں دے اتنا بہتر ہے، اور صدقے میں یہ چیز نظر آنی چاہیے کہ جب اللہ نے اسے مال زیادہ دیا ہے تو صدقہ بھی زیادہ نکلے۔ یہ جو عادت بعض کی بن جاتی ہے کہ بالکل 1-2 روپیہ گاڑی میں رکھ لیا اور وہ اس نیت سے دیا جاتا ہے کہ بالآخر ہٹے یہ اس وقت گاڑی سے، تو اس کو اسی کا ثواب ملے گا کہ بالآخر یہ ہٹ گیا۔ صدقے کی نیت یہ ہو کہ یہ مال میں دے رہا ہوں خدا کی خوشنودی کے لیے، نہ اس لیے کہ یہ زیادہ مانگ رہا ہے تو اس کو ہٹاؤں۔ ایک بعض جگہ یہ دیکھنے میں آیا کہ بھائی یہ رکھنا پڑتا ہے، کیا کہنے لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں، یعنی بعضیں محسوس ہو رہا ہے کہ دینے کی نیت نہیں ہے، مال خدا کو خدا کی راہ میں دینے کی نیت نہیں ہے، چھوٹی سی رزگائی رکھی ہے کہ اس کو ہٹاؤں، یہ جو گاڑی کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا اس کو ہٹانا ہے، یہ گفتگو کرتا چلا جائے گا، مانگتا چلا جائے گا، ہم ڈسٹرب ہوتا چلا جاؤں گا، اسے ہٹانا ہے۔ یہ نیت صحیح نہیں ہے، گو کہ پیسہ دیا ممکن ہے اس کو اچھائی اس کے ساتھ ہو جائے، لیکن نیت خالص خدا کے لیے ہو، اپنے پاک مال میں سے خدا کی راہ میں دے، جتنی زیادہ مقدار ہو سکے اتنا، اور جتنی زیادہ دفعہ ایسا کام کر سکے وہ مناسب۔ ایک اور چیز جو روایتوں میں بیان ہوئی وہ یہ کہ خدا اس ہاتھ کو پسند کرتا ہے کہ جو خدا کی بارگاہ میں اٹھے اور اس میں عقیق اور فیروزہ ہو۔ عقیق اور فیروزے میں خود کوئی طاقت نہیں ہے، عقیق اور فیروزے میں اللہ نے تاثیر دی ہے۔ مثال کے طور پہ فیروزے کے لیے کوئی روایت ایسی کہ جو ولایت ائمہ سے متعلق ہماری نظر سے نہیں گزری، ممکن ہے کوئی ایسی ہو اور حتماً کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ ہوگا کہ اس کا تعلق ائمہ کی ولایت سے ہوگا، لیکن عقیق کے لیے روایتوں میں بیان ہوا، حتیٰ کتب اہل سنت میں، معجم البلدان میں اور بعض جگہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ کہا کہ عقیق جو ہے وہ پہاڑ ہے، یعنی وہ کان یا وہ چٹان ہے کہ جس نے سب سے پہلے مولا اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی نبوت اور مولا کائنات اور ائمہ کی امامت کا اقرار کیا۔ اب ممکن ہے کہ ذہن میں آئے کہ یہ پتھر تو بے جان ہوتے ہیں، نہیں، یہ نادانی ہے۔ یہ ہماری ڈیفینیشن ہے لیونگ تھنگ اینڈ لانگ لیونگ تھنگ کے بارے میں، کہ کچھ کو ہم کہتے ہیں کہ زندہ ہیں، کچھ کو کہتے ہیں زندہ نہیں۔ انہیں لیونگ تھنگ کو ہم تقسیم کر لیتے ہیں مثال کے طور پہ کیا جانوروں میں اور پودوں میں۔
جبکہ یہ ہماری تقسیم بندی ہے، اور تقسیم بندی غلط نہیں ہے، البتہ یہ تقسیم بندی کس کے اعتبار سے؟ ڈیفینیشنز کے اعتبار سے۔ لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ان من شیء الا ویسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو خدا کی حمد و ثنا نہ کرتی ہو لیکن تم نہیں سمجھ پاتے۔ یہ جان لیں کہ کائنات کی ہر چیز، ہر ایلیمنٹ، ہر چیز سب زندہ ہے۔ اب یہ زندگی ہماری جیسی نہیں ہے، اب یہ زندگی حیوانوں جیسی نہیں ہے، اب یہ زندگی پودوں جیسی نہیں ہے، لیکن کائنات کی ہر چیز زندہ ہے، ہر چیز میں ایک شعور ہے۔ اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو روایتیں بیان ہوئیں سنگریزوں کی تسبیح کے بارے میں، یا بعض جگہ ائمہ علیہ السلام کے بارے میں بیان ہوا، حتیٰ عرفا کے بارے میں بیان ہوا کہ جب ائمہ تسبیحاں پڑھتے تھے تو در و دیوار سے جواب آتا تھا، اور ان کے ساتھ در و دیوار، یعنی در و دیوار کے جو ذرات ہیں یہ بھی تسبیح حمد و ثنا کرتے تھے۔ حتیٰ خود ایک سوال بعض جگہ پیدا ہوا کہ یہ جو رسول اللہ کا معجزہ ہے کہ ہاتھ میں سنگریزوں نے تسبیح کی، آیا معجزہ یہ ہے کہ سنگریزوں نے تسبیح کی، یا رسول اللہ کا معجزہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو سنگریزوں کی تسبیح سنوائی؟ بعض یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، تسبیح تو وہ کر ہی رہے تھے، اس وقت ہر چیز تسبیح خدا کر رہی ہے سوائے حضرت انسان کے، ہر چیز تسبیح خدا کرتی ہے۔ یہ انسان ہے جو بہک جاتا ہے، لہٰذا اس کو عقل و شعور دیا، اشرف المخلوقات نے بنایا، اور اگر یہ بہک جائے تو اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ مویشی بلکہ ان سے بھی بدتر ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا ثم قست قلوبکم، اور تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ بعض پتھر ایسے ہیں جو خشیت خدا میں گر پڑتے ہیں، پتھر بعض ایسے ہیں جو خوف خدا سے گر پڑتے ہیں۔ انسان نہیں گرتا، انسان کا دل نہیں ہلتا، لیکن اگر کبھی یہ چاہے تو دل ہل بھی سکتا ہے، اگر چاہے، نہ چاہے تو بلا شک کوئی نہیں ہلا سکتا۔ رسول اللہ کے پاس حضرت سلمان آئے، کہا جا سکتا ہے کہ بالآخر ان کی عربی مکے والوں جیسی شاید اتنی اچھی نہ ہو، لیکن رسول اللہ کی بات ان کو زیادہ سمجھ میں آتی تھی، اور جو مکے والے بعض لوگ ارد گرد تھے ان کو نہیں سمجھ میں آئی، اثر نہیں ہوا۔ عربی کا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ اثر کا تھا۔ لہٰذا اگر انسان چاہے تو خود اپنے آپ کو تلقین کر سکتا ہے، انسان چاہے تو بیدار ہو سکتا ہے۔ بیدار ہونا بہت مشکل کام ہے اگر انسان نہ چاہے، اور بیدار ہونا بہت آسان کام ہے اگر انسان چاہے۔ یہ سب کچھ انسان کے اختیار میں ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ اب وہ چیزیں کہ جو دعا کے ساتھ ساتھ ہیں، یہ تھوڑی سی پہلے اگر آپ نے محسوس کیا، اب جو دعا کے ساتھ ساتھ ہیں ان میں سب سے اہم چیز، اب آپ سمجھیں کہ اس وقت ہم دعا پڑھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں کہ دعا پڑھنے والے کو کیا کرنا چاہیے، کون سے اوقات مناسب ہیں، کون سی جگہیں مناسب ہیں، اور کیا صفات اس میں ہونی چاہیے، کیا صفات نہیں ہونی چاہیے، کن کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، کن کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، گزر گیا۔ اب یہ تصور کریں کہ ہم دعا کر رہے ہیں اس وقت، اور یہ ظاہر میرے جتنے موضوعات بیان ہوئے صرف اس وجہ سے بیان نہیں ہوئے کہ آپ لوگ یہ سمجھیں کہ دعائیں قبول ہو جائیں، بلکہ اس لیے بیان ہوئے کہ دعائیں قبول ہوں اور ساتھ ساتھ میں آپ کی بھی اور ہماری بھی اخلاقی تربیت ہو۔ اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اسی دعا کے سلسلے میں بہت سارے فقہی مسائل حتیٰ ارث کے بیان ہوئے۔ کیوں ہوئے؟ تاکہ حقدار کو اس کی ارث دی جائے، بہن کو اس کی ارث دی جائے، اور پھر انسان توقع کرے کہ خدا ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ پہلا کام جو دعا کے وقت ہو سکتا ہے فزیکلی، وہ ہے یہ کہ انسان قبلہ رخ ہو۔ جو بھی انسان نیک کام کرنا چاہے، تلاوت، پڑھائی لکھائی، حتیٰ نوجوانوں کو چاہیے کہ اگر ان کے پاس اتنی گنجائش ہے تو وہ اپنی پڑھائی کی میز کو قبلہ رخ رکھیں، اگر ایسی ڈائریکشن ان کے لیے پاسبل ہے قبلہ رخ رکھیں۔ کچھ نہیں تو بیٹھے میں قبلہ رخ بیٹھنے کا ایک ثواب ہے، اور قطعاً ان کو پڑھائی میں اس سے فائدہ ہو۔ دوسری چیز یہ کہ خدا کو حاضر و ناظر جانے، یہ چیز گزر گئی، حضور قلب ہو، اپنے قلب کو خود توجہ دے، اور یہ چیز بیان ہو گئی کہ یہ کہیں اور سے نہیں آئے گی۔ بعض دفعہ تو خود بخود یہ چیز ہمیں حاصل ہو جاتی ہے، کب ہوتی ہے؟ جب مضطر واقعی ہو، جب واقعی پریشان ہو، خود بخود توجہ ہو جاتی ہے۔ اب اگر ہماری توجہ اس وقت نہیں ہو رہی
تو اس کے لیے علماء اخلاق بیان فرماتے ہیں کہ یہ بالکل ایک پریکٹس کی چیز ہے. شروع میں انسان کچھ دن بیٹھے 2-3 منٹ بیٹھے خدا کی جانب توجہ کرے, اس کے بعد کچھ اور دیر بیٹھے, اس کے بعد کچھ اور دیر بیٹھے, تدریجاً یہ چیز اس کی ڈیولپ ہوتی چلی جائے گی کہ جب بھی چاہے خدا کی جانب توجہ کرے. اس کے لیے یہ سوچنا ہے کہ بہت زیادہ خلوت و بچے نہ ہوں, شور شرابہ نہ, اس سے کچھ نہیں ہوتا. اگر وہ توجہ چاہے کتنا ہی شور کیوں نہ ہو رہا ہو, خدا کی جانب انسان توجہ کر سکتا ہے. بالکل ایسے ہی کہ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہو کہ انسان دل سے خدا کو پکارتا ہے, رش ہوتا ہے, شور ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, اور تھوڑی دیر کے لیے انسان بھول چکا ہوتا ہے اور پوری توجہ صرف خدا کی جانب ہوتی ہے. وہ اتفاقی طور پہ ہوتا ہے, لیکن بعض دفعہ اس صورتحال کو انسان کو خود اپنے لیے ڈیولپ کرنا ہے. دعا سے پہلے انسان خدا کی نعمتوں کا اقرار کرے. کون سی نعمتیں, اس کو کئی دفعہ تکرار کیا. دنیا میں دیکھے, ارد گرد جو خدا نے اس کو دیں, اپنے جسم میں دیکھے کیا کیا نعمتیں ہیں, کہ جس کی بعض مثالیں گزر چکی کہ ہم اپنی نعمتوں کا ناخون کا شکر ادا نہیں کرتے, لیکن اس ناخون میں فنگل انفیکشن ہو جائے تو 1000 روپے خرچ کرنے پڑ جائیں گے, بلکہ شاید ممکن ہے اس سے زیادہ. اس وقت ہوتا ہے احساس, یا اللہ میرے ناخون صحیح رہیں. ہم نے آج تک ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جس نے کبھی اپنی پلکوں یا بھووں کے لیے شکر ادا کیا ہو؟ لیکن جب یہ گر جائیں, خدا نخواستہ کوئی انفیکشن ہو جائے, تو اس وقت انسان کو محسوس ہوگا. کبھی ہم نے اپنے جسم کے بالوں کے لیے شکر ادا کیا, لیکن اگر کبھی خدا نخواستہ گرنے لگیں تو اس وقت احساس ہوگا. لہٰذا انسان خدا کی نعمتوں کو نظر میں رکھے. اگر گننا چاہے تو گن نہیں سکتا. اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اس کی تکرار کرتا رہوں تو یہ نادانی ہے. گن نہیں سکتا کسی صورت بھی. خدا کی نعمتوں کوئی نہیں گن سکتا. بس جس حد تک ذہن میں رکھ سکتا ہے لے کے آئے, اس کے بعد اپنے گناہوں کا اقرار کرے کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنی نعمتیں دیں, اور پھر میں نے اتنے گناہ کیے, اور پھر تو نے مجھے اتنی نعمتیں دیں. اور پھر خدا کی عظمت کا انسان خیال کرے, سوچے کہ خدا اتنا عظیم ہے, اتنا ہمیں چاہنے والا ہے کہ وہ دے رہا ہے اور ہم گناہوں میں اس کو صرف کر رہے ہیں, اور خدا کی طرف سے نعمتیں ہیں کہ جاری ہیں. لیکن اگر کبھی کوئی تنبیہ ہو تو بقول ہمارے استاد کے کہ انسان شکر ادا کرے کہ خدا نے ابھی ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑا نہیں ہے. ایک روایت بیان ہوئی تھی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے, ما عذب اللہ بشیء اشد من الاملاء, کہ خدا نے املا سے زیادہ شدید عذاب کسی اور چیز سے نہیں دیا. املا یہ کیا معنی, حال میں چھوڑ دیا. تو گناہ کر رہے ہو کرو. اگر کبھی ہمیں نقصان ہوا تو خدا کا شکر انسان ادا کرے کہ میں نے ایک کی توہین کی اور آج مجھے یہ نقصان ہوا, یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے فرعون بننے سے روک لیا. لیکن اگر انسان توہین کر رہا ہے, گناہ کر رہا ہے, لوگوں کو بے عزت کر رہا ہے, کچھ نہیں ہو رہا, نعمتیں مل رہی ہیں, تو اب سمجھ لے کہ ایسا تو نہیں کہ خدا نے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا ہے. اب اکٹھا ایک ہی دفعہ حساب ہوگا, اکٹھا ایک ہی دفعہ جو ہے وہ خدا حساب لے گا, اور سخت ترین حساب ہوگا. اور وہ لوگ کہ جو اس وقت اس حساب کو دیں گے تو وہ خواہش کریں گے کہ اے کاش ہمیں دنیا میں ایک کوئی حادثہ پیش آ جاتا, کوئی مشکل ہو جاتی اور ہم گناہوں سے بچ جاتے, ایک ہمیں تنبیہ ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا. اور یہ تنبیہاں سب کو ہوتی ہیں, اور جب ان تنبیہوں کی جانب توجہ چھوڑ دی جاتی ہے تو خدا بھی تنبیہ کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ اب جاؤ, تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑا, مال دیں گے تاکہ کثرت سے گناہ کرو اور پھر حساب لیں گے. صلوات پڑھیں پر محمد والے. اور پھر یہ کہ جو پہلے ہی بیان ہوا, خدا سے امید ہو, بدگمانی نہ ہو. امید کس صورت میں کہ خدا عادل ہے, خدا صاحب حکمت ہے, خدا کے پاس قدرت ہے, سب کچھ اس کے پاس ہے, کوئی چیز اس کی بغیر اجازت کے, اس کے بغیر اذن کے وقوع پذیر ہو نہیں سکتی. لہٰذا جو میں مانگ رہا ہوں اگر مصلحت خدا ہوئی تو یہ پوری ہو جائے گی, اور اگر اس دنیا میں نہیں ملا تو اس مانگنے کی جزا اس دنیا میں اتنی ملے گی کہ روایتوں میں بیان ہوا کہ جب ہمیں جزا ملے گی اس دنیا میں تو بعض لوگ کہیں گے یہ کون سے اعمال کیے تو ہم نے انجام نہیں دیے, تو وہاں جواب آئے گا کہ بعض دعائیں تم نے خدا سے مانگی تھیں, خدا سے تم نا امید نہیں ہوئے, اور یہ جزا اس نا امید نہ ہونے کی ہے. لہٰذا جب انسان دعا مانگے تو امید سے مراد یہ ہے کہ خدا کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, اگر مصلحت ہوئی تو خدا ضرور پوری کرے گا, نہ اس امید کے ساتھ کہ خدا کو اب تو کرنا ہوگا. میں نے اس دفعہ سورہ یاسین کا ختم کیا, اب دیکھتا ہوں خدا کیسے نہیں کرتا, معاذ اللہ یہ نہیں سوچنا ہے. یا سوالہ کا آیت کریمہ کا عمل کیا ہے, اب تو ضرور ہوگا, نہیں, اب
اگر مصلحت خدا ہوئی تو انشاءاللہ ضرور ہوگا. وہ جو موانع ہیں، وہ جو چیزیں رکاوٹیں ہیں، وہ جو مشکلات ہیں، انشاءاللہ خدا حل کر دے گا. یہ امید ہے، وہ امید نہیں کہ اب تو ضرور ہوگا. دل انسان کا محزون سا ہو، خیالات سے خالی ہو، ادھر ادھر توجہ نہ ہو، دل محزون، ایک حزن کی کیفیت ہو. حزن کی کیفیت جو ہے کیا ہو سکتی ہے؟ حزن کی کیفیت ایک تو وہ ہے کہ جب انسان بہت زیادہ مضطرب و پریشان ہوتا ہے. ایک کیفیت اگر آپ محسوس کریں تو بعض دفعہ بہت خوشیوں کے بعد بھی ایک خاص حزن کی کیفیت ہوتی ہے اور واقعاً وہ سترو پاک ہوتی ہے. وہ آپ کو محسوس ہوگا کب؟ کہ جب انسان کبھی تنہا بیٹھ جائے، کبھی پھولوں کی جانب دیکھے، کبھی سبزے کی جانب دیکھے، حتیٰ کبھی چھوٹے پرندوں کی جانب دیکھے، چاہے وہ کسی پنجرے میں ہوں چاہے کہیں اور ہوں، چاہے کسی فش ایکویریم کی جانب دیکھے، اور پھر ان سے ایک رابطے کو برقرار کر لے، صرف ان کی جانب دیکھتا جائے. ایک وقت آئے گا اسے احساس ہوگا کہ میرے پاس جو مشکلات ہیں یہ میری نہیں ہیں، میرے پاس جو کچھ ہے مال و دولت کی صورت میں یہ بھی میرا نہیں ہے. اس وقت تو میں ہوں اور میں ہوں. نہ اس کے دل میں کوئی ایسا غم ہوگا، نہ اس کے دل میں کوئی تکبر ہوگا. ایک دل صاف سا ہوگا لیکن ایک ساتھ میں تھوڑا سا حزن بھی ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت ایک دم سے آ کے اسے پیچھے سے مارے، کوئی لطیفہ سنائے، اس کو ہنسانا چاہے، فوراً نہیں ہنسے گا. اور دیکھنے والا یہ کہے گا کیا آپ پریشان ہیں؟ کہے گا نہیں پریشان نہیں ہوں. شاید ہوا ہوا کبھی آپ کے ساتھ، کیا آپ پریشان ہیں؟ کیا کوئی مشکل ہے؟ تو آپ کہیں گے نہیں واقعا کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. ہوا کیا ہے اس وقت؟ ہوا یہ ہے کہ ہم اس وقت اپنی روح کے ساتھ تنہا تھے. نہ ہم مال کی فکر میں تھے، نہ دنیا کی فکر میں تھے، نہ جمع کرنے کی فکر میں تھے، نہ جانے کا افسوس تھا. ہم تھے اور خدا کی ان آیات کو، ان نشانیوں کو کہ جو مچھلی کی صورت میں، چڑیا کی صورت میں، یا پھول کی صورت میں، ان کو دیکھ رہے تھے اور دیکھتے دیکھتے ہمارا دل پاک ہو گیا تھا. پریشان نہیں تھے ہم. لہٰذا آپ بعض لوگوں کو دیکھیں گے کہ پارک میں کھڑے، وہ تو انتظار کر رہا ہے، وہ تو کبھی محزون نہیں ہوگا. انتظار شیطانی ہے، اس پہ تو کبھی کیفیت نہیں آئے گی. تنہا آپ ہوں، کبھی کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں تو وہ محسوس ہوگا کہ آنے والا، مخصوصاً اگر والدین ہو تو وہ کہیں گے نہیں کوئی بات ہے، پریشان ہو، بالآخر ہوا کیا؟ جبکہ آپ کہیں گے کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ کو بلکہ محسوس ہوگا کہ میرا تو آج دماغی طور پہ میں اس وقت زیادہ مطمئن ہوں، لیکن ایک حزن کسی کیفیت ہے. اور بقول بعض علماء کے کہ جب دل ٹوٹتا ہے تو پھر اس دل میں خدا آتا ہے. ان اللہ فی قلوب المنکسرہ، خدا ٹوٹے ہوئے دل میں ہوتا ہے. آیت اللہ حسن زادہ کا ایک شعر ہے، فارسی میں پورا یاد نہیں، لیکن شعر کا ایک حصہ یہ ہے کہ اگر تم میرا دل توڑو گے، مخاطب خدا سے ہیں، کہ تقریباً اس قسم کا اگر دل میرا می شکنی ازمن می بے شکنی، یہ خاص اس کے معنی ہے کہ اگر میرا دل ٹوٹ جائے گا، یعنی اگر خدا میرا دل توڑ دے گا تو میری طرف سے پھر جواب میں کیا ہوگا؟ خوشیوں کے آثار ہوں گے، چٹکیاں بجانے کے ہوتے ہیں. یہ خوشی کس چیز کی ہوگی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا دل ٹوٹ گیا ہے. کیونکہ میرا دل ٹوٹ گیا تو اب میرے دل میں کس کا گھر ہے؟ خدا. لہٰذا دعا کی ایک بہترین شرط یہ ہے کہ انسان اس وقت محزون ہو. محزون سے کیا معنی؟ تھوڑی دیر کے لیے خدا سے لوح لگائے، محسوس ہوگا کہ ہر چیز اس وقت بیکار ہے، جو میرے پاس ہے یہ بھی میرا نہیں ہے، کام کا نہیں ہے، جو چلا گیا کوئی بات نہیں، اب ساری توجہ ہے خدا سے. اور یہی وہ راز اور نیاز کی چیزیں ہیں کہ جو ائمہ علیہ السلام نے دی اور کوئی نہ دے سکا. جب فضائل ائمہ بیان ہوں تو ان میں یہ بھی وہ چیزیں ہیں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کا دشمن کبھی نہیں دے سکتا تھا. وہ کیونکہ وہ کیا جانے کہ خدا سے راز و نیاز کیا ہیں، وہ کیا جانے کہ خدا کیا ہے، خدا سے راز و نیاز کیا ہیں. البتہ کبھی تفصیل سے اگر موقع ہوتا تو بیان کرتے کہ دشمن اپنی خباثت سے آشنا تھا. ایک یہ دعا کرتا ہے کہ میں کسی گوسفند کی، یعنی کسی بکرے کی غلاظت بن جاؤں، یہ تفصیلی موضوع ہے. ایک کی یہ خواہش ہے اہل بیت پہ ظلم کرنے کے بعد کہ اے کاش میں ایک سبز درخت ہوتا، ایک اونٹ گزرتا، مجھے ان پتوں کو کھا لیتا اور میں اونٹ کی مینگنی بن کے خارج ہو جاتا. ظاہر ہے اہل بیت پہ ظلم کرنے کے بعد انسان یہی ہوگا. اور ایک دوسرے صاحب کی جو خواہش، ظاہر ہے جو جتنا ظلم کرے اس سے زیادہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں موصوف کہ کاش میں گوسفند ہوتا اور میرا میزبان مجھے جب چاہے کھلاتا اور مجھے تگڑا کرتا، اور جب مہمان آتا تو اس کے لیے ذبح کر دیتا، اور کاش میں فضلہ بن کے خارج ہو جاتا، یعنی انسانی نجاست بن کے خارج ہو جاتا.
دشمنوں سے اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں مل سکتی. اگر خدا کی معرفت اور خدا کا راز اور نیاز کا خزانہ چاہیے تو وہ صرف اہل بیت کے پاس ہے. اور اگر دل کو پاک کرنا ہے تو وہ یہی ہے, شیعتنا خلقوا من فاضل دیننا یفرحون فی فرحنا ویحزنون فی حزننا. خدا آپ تمام مومنین کے دلوں کو پاک اور پاکیزہ فرمائے. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت کی خوشی میں صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد.